حاصل کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسخر ہو جائیں گے اس کے لیے پہاڑ، نہریں اور بادل۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ میں غور کریں اور اپنے ارد گرد دیکھیں تو کیا آج یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا آج دجال یعنی ان انسان کی اپنی ہی خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات کے ذریعے پہاڑ مسخر نہیں ہو چکے، نہریں مسخر نہیں ہو چکی، بادل مسخر نہیں ہو چکے؟ آج انسان کی خلق کردہ انہی طرح طرح کی مخلوقات کے ذریعے پہاڑ مسخر ہو چکے۔ جیسے جی چاہتا ہے ان پہاڑوں کو کاٹا جاتا ہے، ان پہاڑوں کو تراشا جاتا ہے، ان پہاڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، اور جیسے جی چاہتا ہے ان پہاڑوں میں رستے اخذ کیے جاتے ہیں، اور جیسے جی چاہتا ہے انتہائی لمبی لمبی سرنگیں ان کے اندر سے کھودی جاتی ہیں، سرنگیں اخذ کی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح ناظرین، آج انسان کی خلق کردہ انہی طرح طرح کی ایجادات کے ذریعے جنہیں انسان اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، نہریں مسخر ہو چکی۔ جہاں چاہے اور جب چاہے ڈیمز بنا کر پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے، پھر اس پانی کو اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے نہروں میں چھوڑا جاتا ہے اور جب چاہے روک لیا جاتا ہے، اور پھر جتنی مقدار میں چاہے اتنا پانی چھوڑا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین، آج انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات کے ذریعے بادل مسخر ہو چکے۔ آج انسان انہی مخلوقات کے ذریعے، اپنی انہی ایجادات کے ذریعے بادلوں کو مسخر کر چکا ہے، جن میں سے ایک طریقہ جسے ہارپ کا نام دیا جاتا ہے۔ ہارپ کیا ہے، اس پر مزید تفصیل سے آگے چل کر اس کے موضوع پر بات ہوگی، لیکن یہاں ہم اپنے موضوع کا احاطہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، اسی ہارپ کے ذریعے آج پوری دنیا کے موسموں کے اندر چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے اور موسم کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے بادلوں کے نظام میں چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ جو کہ اس وقت پوری دنیا میں بہت عام ہو چکا ہے، جو نہ صرف سستا بلکہ انتہائی آسان ترین طریقہ ہے بادلوں کو مسخر کرنے کا۔ اس طریقے کو آج کلاؤڈ سیڈنگ یعنی بادلوں کی بوائی کا نام دیا جاتا ہے۔ 3 مختلف عناصر کے مرکب کو فضا میں طاقتور پمپوں کے ذریعے چھڑکا جاتا ہے یا پھر جہازوں کے ذریعے فضا میں چھڑکا جاتا ہے، جس سے بادل وجود میں آتے ہیں اور پھر بارشیں برستی ہیں۔ ناظرین، یہ طریقہ نہ صرف سستا بلکہ انتہائی آسان ترین اور پوری دنیا میں بادلوں کو برسانے کے لیے، بارشیں برسانے کے لیے کارآمد ترین طریقہ سمجھا جاتا ہے، اور دنیا کے اکثر ممالک اس طریقے سے جب جی چاہے اور جتنی چاہے بارشیں برسا رہے ہیں، اور پوری دنیا کے انسان اور وہ ممالک جو اس کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہوئے ان ایجادات سے فائدے اٹھا رہے ہیں، بارشوں کے مزے لوٹ رہے ہیں، وہ اس کے دوسرے پہلو سے نہ صرف اندھے بنے ہوئے ہیں بلکہ اسے یکسر نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو جو انتہائی بھیانک ہے وہ یہ ہے کہ جب ان ایجادات کے ذریعے بادلوں کے نظام میں مداخلت کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان بادلوں میں قائم کردہ توازن بگڑ جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس بات پر زور دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو قدر سے خلق کیا، یعنی پورے علم اور حکمت کے ساتھ انتہائی پیچیدہ ترین خلق کیا۔ اگر اس کائنات میں کسی بھی سطح پر خالق کی ہدایات کے خلاف عمل کیا جائے گا، چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، تو خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قائم کردہ توازن بگڑ جائے گا، اور نتیجتاً پھر انسان کے ان اعمال کا رد عمل انتہائی بھیانک شکل میں ظاہر ہوگا، اور پھر نہ صرف باقی تمام مخلوقات بلکہ خود انسان بھی اس ہلاکت کا شکار ہوگا۔ ناظرین، آج یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جب انسان نے اپنے ہاتھوں سے خلق کردہ ان ایجادات کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہوئے
فائدے اٹھانے کی خاطر بادلوں کو مسخر کرنے کی غرض سے ان میں چھیڑ چھاڑ کی، تو نہ صرف بادلوں میں موسموں میں اللہ کا قائم کردہ توازن بگڑ چکا، بلکہ اس کا رد عمل بھی ظاہر ہو چکا، جو کہ انتہائی بھیانک ہے۔ پوری دنیا آج انسان کے اپنے ہی اعمال کے سبب بے وقت بارشوں، سیلابوں، طوفانوں، آندھیوں، بیماریوں اور طرح طرح کی تباہیوں کی لپیٹ میں آ چکی ہے، اور ترقی کے نام پر بلند و بانگ دعوے کرنے والا انسان اتنی بڑی بڑی اور غیر معمولی ایجادات کے باوجود بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایجادات انسان کے لیے واقعتاً مسیحا ثابت ہوئیں یا پھر دجال؟ لیکن افسوس اور انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود آج انسان اپنی اسی روش پر قائم ہے، تو پھر اسے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس کا انجام انتہائی ہلاکت خیز ہے، بالکل ویسا انجام جو پہلی ہلاک شدہ اقوام کا ہو چکا، جیسے ان اقوام کا اسی دجال کی وجہ سے صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ چکا، بالکل اسی طرح ان قریب موجودہ انسانوں کا بھی صفحہ ہستی سے مکمل طور پر نام و نشان مٹنے والا ہے، اور یہ وقت بالکل سر پر آ چکا ہے۔ تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات جو حیات دنیا ہیں، جن کو انسان اپنے لیے مسیحا تصور کرتا ہے، مسیحا کہتا ہے، مسیحا سمجھتا ہے، ان کی مدد سے آج پہاڑ مسخر ہو چکے، نہریں اور بادل تک مسخر ہو چکے۔